السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مبشر حسین اور آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ سے دو سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا اور شیطان جنت میں کیسے پہنچا؟ اور آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل بخشی میڈیا کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کر لیا، اسے بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نیند آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا اور اس کے برابر میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی نیند کھلی، انہوں نے دیکھا کہ میرے بر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کون ہو؟ تو حوا نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ سے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہیں پر رہنے لگے۔ تو غیب سے آواز آئی اور کہا گیا کہ تم دونوں اب اس جنت میں رہو اور جنت کے ہر ایک میوات کو کھاؤ اور اپنی زندگی گزارو، لیکن صرف اس ایک درخت سے کچھ بھی مت کھانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس جنت میں رہنے لگے۔ اور دوسری طرف جو کہ شیطان، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر لیا تھا، وہ ہیلے وسیلے ڈھونڈ رہا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے میں حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا بدلہ لوں۔ اور وہ جنت کے دربان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے جنت کے اندر بھیج دو تاکہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لے سکوں۔ اس نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور میں تمہیں جنت کے اندر نہیں بھیج سکتا۔ تو پھر اس نے بعد میں یہ کہا کہ تم ایسے کرو، سانپ کے پاس جاؤ، کیا پتہ وہ تمہاری مدد کر دے۔ شیطان وہاں سے سانپ کے پاس گیا، جاتا ہی اس نے سانپ کے اوپر جادو کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا سانپ کو کہ تم مجھے جنت کے اندر کسی طرح پہنچا دو تاکہ میں آدم سے اپنا بدلہ لے سکوں۔ تو سانپ نے اس سے کہا کہ ایسے کرو، تم میرے منہ کے اندر بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت کے اندر پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس طرح سانپ کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جاتا ہے اور رونے شروع ہو جاتا ہے۔ جب حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کون اور کیوں روتے ہو؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دیا جائے گا اور تم دونوں کو موت کا ذائقہ بھی چکھنا پڑے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سنا تو بہت غمگین ہوئے۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ اگر تمہیں میں جو کام کہوں وہ تم کرو گے تو تمہیں جنت سے بھی نہیں نکالا جائے گا اور تم موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا کام کرنا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ یہ درخت ہے، اس میں سے تمہیں پھل کھانا ہوگا، اگر تم یہ کھا لو گے تو پھر تمہیں موت بھی نہیں آئے گی اور تمہیں جنت سے بھی نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے کچھ بھی کھانے سے منع کیا ہے۔ تو شیطان کے ساتھ جو سانپ آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اگر تم کھا لو گے تو تمہیں جنت سے بھی نہیں نکالا جائے گا اور تم موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھو گے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدم سے کہا کہ دیکھو، یہ جو اس کے ساتھ سانپ آیا ہے جو جنت کی حفاظت کرتا ہے، وہ بھی اسی کا ساتھ دے رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی بات مان لیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں نے مل کر اس درخت میں سے کچھ کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم دونوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے اور تم دونوں زمین پہ چلے جاؤ اور ہمیشہ وہیں پر رہو گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اور جس کو بھی میرے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں جا کے لازمی شیئر کیجیے۔